ایک ایمان افروز حکایت ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط کے دوران ایک فقیر امیر کے دروازے پر حاضر ہوا۔ قحط سالی ہو گئی، لوگ پریشان ہیں، مجبور لاچار ہو کر ایک دوسرے سے وہ مانگ بھی رہے ہیں۔ تو ایک منگتا، ایک سائل، ایک فقیر، ایک مالدار کے دروازے پر آیا۔ اس نے صدا لگائی، آواز دی کہ اے اللہ کے بندوں، میں غریب لاچار ہوں، قحط کی وجہ سے مجبور ہوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، اللہ کے راستے میں مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی عطا فرما دے۔ تو اب روٹی کا ایک ٹکڑا اس نے مانگا، مالدار کی بیٹی نے ایک گرم گرم روٹی اس فقیر کو دے دی۔ اب اس کا باپ جو تھا بڑا بدبخت تھا، بڑا ہی کنجوس شخص تھا۔ وہ ایسا کہ ظالم تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے فقیر کو روٹی دی ہے تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کیا کیا؟ غصے میں آ گیا، اپنے بیٹی کا دایاں ہاتھ ہی کاٹا۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت کو تو یہ چیز پسند نہ آئی۔ میرے رب نے کیا کیا؟ اب وہ کیا تھا؟ جو اللہ نے اس کو مال دیا تھا نا، اللہ نے اسے مال پھر دے دیا۔ اب کیا تھا؟ آہستہ آہستہ اس کا مال جو ہے وہ ختم ہوتا گیا، وہ دن بدن غریب ہوتا گیا۔ ایک دن آیا کہ بالکل کنگال ہو گیا، اب وہ روپے کا محتاج ہو گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اور اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے مر گیا۔ اب اس کی جو بیٹی تھی بیچاری مجبوری کے عالم میں لوگوں سے سوال کرتی ہے، ان کے در پہ جاتی ہے، بھیک مانگتی ہے۔ اب وہ بیچاری مانگتے مانگتے ایک دن ایک امیر کے گھر میں گئی۔ اب جا کے اس نے صدا لگائی، آواز دی کہ اے اللہ کے بندو، مجبور اور لاچار ہوں، کچھ مدد کر دے، کچھ کھانے کو دے دے۔ تو اس گھر کی جو خاتون تھی نا، اس نے دیکھا کہ لڑکی ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، لیکن وہ مانگ رہی ہے۔ اس نے اس لڑکی کو گھر بلا لیا، اس کے متعلق پوچھا تو اس نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا، اس طرح مجبور ہو کر مانگ رہی ہوں۔ اب اس امیر زادی نے کیا کیا؟ اس فقیر نے کو کیا کیا؟ اپنے گھر کی باہو بنا دیا۔ اب وہ جو فقیر نہیں آئی تھی، مانگنے والی آئی تھی، اب وہ گھر کی مالکن بن گئی۔ اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے۔ اب جب نکاح ہو گیا، میاں بیوی جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، اب اس نے کھانا تناول کرنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، کیونکہ دائیں ہاتھ تو اس کے باپ نے کاٹ دیا تھا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا تھا، دائیں ہاتھ تو اس کا ہے نہیں بیچاری کا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا خاوند کیا کہتے ہیں؟ فقیر لوگ بے ادب ہوتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو چھوڑ کر بائیں ہاتھ سے کھا رہی، لیکن وہ تو مجبور تھی بیچاری۔ پھر وہ بائیں ہاتھ بڑھایا تو اس نے پھر کہا، اس نے پھر یہی الفاظ دہرائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی، تو نے جس ہاتھ سے نا اس فقیر کو صدقہ دیا تھا، روٹی کھلائی تھی، اس کے صدقے کی برکت سے اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے ہاتھ کو درست کر دیا ہے، تو اس دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ تو اللہ رب العزت نے اس خاتون کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو سلامت کر دیا۔
اب وہ ہاتھ جو کٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، قدرت کی طرف سے دوبارہ اس کا ہاتھ جڑ گیا۔ اب وہ صحیح سلامت ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ صدقے کی برکت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل میں، متواتر کئی عرصہ سے قحط سالی ہو رہی ہے۔ ایک عورت کے پاس روٹی کا ایک لقمہ تھا، ایک ہی لقمہ تھا۔ اب وہ لقمہ کھانے ہی لگی کہ اسی دوران کسی نے دروازے پہ دستک دی، آواز دی، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مجبور ہو کر مانگ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں کوئی ایک لقمہ ہی دے دے۔ اب اس نیک سیرت خاتون نے کیا کیا، وہ جو اس کا ایک ہی لقمہ تھا، وہ کھانے ہی والی تھی کہ اس نے وہ لقمہ خود نہ کھایا، اس فقیر کو دے دے۔ اب وہ کیا تھا، لقمہ اس ضرورت مند کو دے دیا، پھر خود صحرا میں چلی گئی، لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جو کہ گود میں، اس نے اس جنگل میں قریب اس بچے کو رکھا، بٹھایا تو خود جو ہے نا لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ اسی دوران ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ بچے کو اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس نے جب بچے نے رونا شروع کر دیا تو ماں نے بچے کی طرف دیکھا کہ بچہ تو جو ہے نا وہ بھیڑیے کے منہ میں ہے۔ اب وہ ماں بڑی پریشان، جب اس ماں نے اپنے بچے کو چیختے چلاتے دیکھا تو بھیڑیے کے پیچھے بھاگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے التجا کرتی ہے، تو رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے بچے کو درندے کے منہ سے نکال کر اس ماں کے حوالے کر دیا اور اس سے فرمایا، اے بندی خدا، کیا تو اس لقمے کے بدلے اس لقمے پر راضی ہے؟ تو نے اللہ کے راستے میں اپنے منہ والا لقمہ ایک ضرورت مند کو دے دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے بھیڑیے کے منہ سے نکال کر تجھے یہ لقمہ دیا ہے، کیا تو اس لقمے کے بدلے اس لقمے پر راضی ہے؟ تو سامعین کرام، دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اس نے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ نے اس کی کس طرح مصیبت کو ٹال دیا۔ اس کا بچہ جو کہ بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا تھا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے نکال کر ہی اس کو بچہ صحیح سلامت عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ جو صدقات و خیرات اور بالخصوص جو واجب ہے، زکوٰۃ ہو گئی، اور اس طرح صدقہ فطر جو ہے، اس کو تو ضرور دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرے، اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا محتاج۔ آمین۔